یروشلم پوسٹ نے اسرائیل کے اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے دعووں کی تصدیق کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کو اسرائیل کا حمایتی قرار دے دیا۔ اسرائیل سے تعلقات کے لیے پاکستان کی موجودہ سیاسی قیادت کو بدلنا ہوگا۔ اسرائیل دوست خارجہ پالیسی کے فوائد ہیں، لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ مزاحمت کر رہی ہے۔ اسرائیل سے تعلقات پر بانی پی ٹی آئی کا کردار کلیدی ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی عوامی رائے اور فوجی پالیسی تبدیل کرنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یروشلم پوسٹ کے آرٹیکل میں انکشافات۔ یروشلم پوسٹ کے انکشافات سامنے آتے ہی رہنما مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یروشلم پوسٹ نے بانی پی ٹی آئی کا دوغلا پن تصادات کا پہلو بے نقاب کر دیا۔ آرٹیکل میں بانی پی ٹی آئی کو ہم خیال شخص قرار دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم اسرائیل سے معمول کے تعلقات کے خواہش مند تھے۔ یروشلم پوسٹ کی باتیں آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔ طالق کیس پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے سنانے والے 8 ججز مشکل سے دوچار۔ ججز کے خلاف چیف جسٹس آف پاکستان کی جارحانہ پالیسی برقرار۔ چیف جسٹس کا نظر ثانی درخواست میں جلد تاریخ مقرر کرنے پر تشویش کا اظہار۔ 12 جولائی کے مخصوص نشستوں پر مختصر حکم کے 7 روز بعد چیف جسٹس کا بطور سربراہ کمیٹی 2 سینئر ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر پر مسلم لیگ نون کی نظر ثانی درخواست کی سماعت پر زور۔ حکومت رد و بدل مالی سال کا ٹیکس ہدف حاصل کرنے کے لیے سرگرم۔ ٹیکس قوانین پر بھرپور طریقے سے عمل درآمد کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے ٹیکس اقدامات پر مؤثر عمل درآمد کے لیے تیار کیے گئے ایف پی آر کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ ایف پی آر کا تاجروں سے کم از کم 50 ارب روپے پراپرٹی کی قدر کی نظر ثانی کے ذریعے 30 ارب روپے حاصل کرنے کا ارادہ۔ آئندہ 3 سالوں میں 10 بڑے سیکٹرز کی 47.5 ہزار ارب کی مکمل سیلز کو ریگولرائز کرنے کا امکان۔ بلوچستان کے علاقے یوب میں پولیس موبائل پر فائرنگ، اے ایس آئی سمیت انسداد دہشت گردی فورس کی 3 اہلکار شہید۔ پولیس کی گاڑی کو نامعلوم افراد نے نشانہ بنایا۔ زخمی اہلکاروں کو یوب اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے لیا سکھ کا سانس۔ پی ٹی آئی کے 487 متحرک کارکنوں رہنماؤں کی نظر بندی کے احکامات واپس۔ ڈی سی لاہور کی ہدایات پر نظر بندی منسوخ۔ احکامات لاہور پولیس کی درخواست جاری۔ جلسے کے دوران حراست میں لیے گئے 100 سے زائد کارکن رہا۔ پارلیمنٹ، عدلیہ، فوج اور بیوروکریسی کو اپنی آئینی حدود میں کام کرنا چاہیے۔ اگر تمام آئینی حدود میں رہ کر کام کریں گے تو ملک سے بحران ختم ہو سکتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اپنا موقف پیش کر دیا۔ کہتے ہیں کسی کی بھی گرفتاری کے حق میں نہیں، غیر جمہوری چیزیں ہیں۔ اگر یہ سابق وزیر اعظم کے دور میں تھی تو بھی خلاف تھا، آج بھی خلاف ہوں۔ انسداد بجلی چوری مہم، بجلی چوروں کے خلاف گھیرا تنگ۔ 84,000 سے زائد بجلی چوروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن۔ ملک بھر میں معیشت کی بحالی کے لیے انسداد بجلی چوری مہم کامیابی سے جاری۔ لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان اور اسلام آباد، پشاور، حیدرآباد، سکھر، کوئٹہ سے بجلی چوروں سے 1 ارب 183 کروڑ وصول، مجموعی طور پر 114 ارب روپے وصول۔ ملک بھر میں میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے لیے داخلہ ٹیسٹ جاری۔ امتحانی مراکز کے قریب موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس معطل۔ امتحانی مراکز کے قریب دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ ملک بھر سے 1,67,000 سے زائد امیدوار امتحان میں شریک۔ پنجاب سے 82,500، سندھ میں 38,700، کراچی سے 13,000 سے زائد، بلوچستان سے 5,806 اور خیبر پختونخوا سے ٹیسٹ میں 42,000 سے زائد امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔
وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ، اقوام متحدہ کی مصروفیات کا شیڈول سامنے آ گیا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ وزیر اعظم 23 سے 27 ستمبر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سیشن میں شرکت کریں گے۔ 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب میں پاکستان کی کثیر الجہتی حمایت کا اعادہ کریں گے۔ عالمی امن، سلامتی اور فلاح و بہبود میں اقوام متحدہ کے کردار کی حمایت بھی کریں گے۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے افغان طالبان کو تنہا کرنے کی پالیسی کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا۔ افغان طالبان کی بہت سی پالیسیوں سے اختلاف کے باوجود رابطے ضروری ہیں۔ افغانستان کے داخلی و خارجی مسائل مشترکہ حکمت عملی اور متفقہ اقدامات سے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ جہاں ایکشن لینے کی ضرورت ہے لے رہے ہیں، جہاں سفارت کاری کو ضرورت ہے وہاں سفارت کاری کے عمل کو جاری رکھ رہے ہیں۔ منیر اکرم کا بیان۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے تمام رکاوٹیں عبور کر کے پورے پنجاب اور لاہور گھوم کر اپنا چیلنج پورا کیا۔ اپنے ایک بیان میں مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ اٹک پار کر کے دھمکی دینے والے جعلی وزراء نے اب بھیگی بلیوں کی طرح چپ سادھ لی ہے۔ خواجہ آصف لاہور جلسے کا ایک ایک دن گن رہے تھے۔ خواجہ آصف اور عطا تارڑ اٹک پار کرنے کی دھمکیاں دیتے تھے۔ بیرسٹر سیف نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اٹک پار بھی گئے اور پورے لاہور اور پنجاب بھی گھومے۔ حواس باختہ مینڈیٹ چوروں نے گنڈاپور کے پہنچنے سے قبل ہی جلسہ ختم کر دیا۔ قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کی ایک سیٹ اور بڑھ گئی۔ الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی کی سمینہ خالد کی مخصوص نشست پر کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیپلز پارٹی کی این 171 میں کامیابی کے بعد قومی اسمبلی میں خواتین کی ایک اور مخصوص نشست مل گئی۔ حکومتی بینچز پر قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی 110 اور پیپلز پارٹی کی 70 نشستیں ہو گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ روانگی سے قبل مختصر دورے پر لندن پہنچ گئے۔ وزیر اعظم کو لوٹن ایئرپورٹ سے پولیس کے پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا۔ شہباز شریف لندن میں 2 روزہ قیام کے بعد امریکہ روانہ ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا، یو این اجلاس کی سائیڈ لائن پر شہباز شریف کی بائیڈن کے ساتھ باقاعدہ ملاقات طے نہیں۔ لاہور کے شہری ہو جائیں ہوشیار، بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل سواروں کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ لاہور میں انٹیلیجنس سسٹم کے ذریعے پولیس اہلکاروں کے بھی ای چالان کا عمل شروع کر دیا گیا۔ شہر کے داخلی و خارجی راستوں اور ماڈل روڈز پر بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کا داخلہ مکمل بند۔ بغیر ہیلمٹ پارکنگ کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم سے 2,27,761 چالان ٹکٹس جاری۔ بغیر ہیلمٹ 3,10,000 موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائی۔ اسرائیلی فوج کے فضائی حملے، جاں بحق افراد کی تعداد 31 تک جا پہنچی۔ 16 ارکان اسرائیلی فوج کے حملوں میں جاں بحق حزب اللہ نے اپنے ٹاپ کمانڈر ابراہیم عقیل کی شہادت کی بھی تصدیق کر دی۔ مشرق وسطی کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ فریقین سے اپیل کی ہے کہ تشدد کا سلسلہ ختم کیا جائے۔ ایسے میں لازم ہے کہ زیادہ سے زیادہ ضبط اور تحمل سے کام لیا جائے۔ اقوام متحدہ کا بیان۔ لبنان کو ایک اور غزہ بننے نہیں دیا جا سکتا۔ سلامتی کونسل کے پاس کچھ اختیارات ہیں مگر ویٹو پاور کی وجہ سے مفلوج ہیں۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریز غزہ میں جاری مظالم کے خلاف بول پڑے۔ لبنان اسرائیل جنگ کو ہر صورت روکنا ہوگا۔ غزہ جنگ طویل ہو گئی ہے، بدترین تباہی کے ساتھ شہری بھی تکلیف میں ہیں۔ جنہوں نے غزہ جنگ شروع کی وہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ لبنان اسرائیل کشیدگی کے پیش نظر امریکہ نے اپنے شہریوں کو لبنان فوری چھوڑنے کا مشورہ دے دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے انتباہ جاری کر دیا۔ حزب اللہ کی جانب سے حیفا اور دیگر شمالی علاقوں پر 24 گھنٹے میں بڑا جوابی حملہ متوقع۔ اسرائیل نے شہریوں کو خبردار کر دیا۔
بلوچستان میں 5000 والدین نے بچوں کو پولیو وائرس سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے انکار کر دیا۔ محکمہ صحت کے مطابق صوبے میں رواں سال 14 بچے پولیو وائرس سے متاثر ہو کر معذور ہو گئے۔ بلوچستان میں انسداد پولیو کی حالیہ 7 روزہ قومی مہم کے دوران پولیو کے قطرے پلانے سے انکاری والدین کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ کوئٹہ میں کانگو کے وار پھر شدید ہو گئے۔ 28 سالہ خاتون میں کانگو وائرس کی تصدیق، آئسولیشن وارڈ میں داخل کر دیا گیا۔ خاتون کا تعلق کوئٹہ کے علاقے ہزارہ ٹاؤن سے ہے۔ ڈائریکٹر جنرل محکمہ صحت کے مطابق بلوچستان میں کانگو سے متاثرہ افراد کی تعداد 34 ہو گئی۔ کانگو سے ایک مشتبہ مریض سمیت 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پاکستان کے 13 سالہ حذیفہ شاہد نے تاریخ رقم کر دی۔ جاپان میں جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جیت کر ملک کا نام روشن کر دیا۔ حذیفہ شاہد نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد کامیابی حاصل کی۔ جاپان میں منعقدہ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں متعدد ممالک کے 15 سال سے کم عمر بچوں نے حصہ لیا۔ اس مقابلے میں کامیابی کے بعد میرے ساتھ ساتھ پوری پاکستانی قوم خراج تحسین کی حقدار ہے۔ 13 سالہ نوجوان نے اپنی کامیابی پاکستان کے نام کر دی۔ اور چیمپئنز ون ڈے کپ میں پینتھرز نے اسٹالینز کو 20 رن سے ہرا دیا۔ فیصل آباد میں کھیلے گئے میچ میں پینتھرز نے پہلے بیٹنگ کی اور 7 وکٹ پر 344 رن سکور کیے۔ سائم ایوب 156 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ عثمان خان نے 75 رنز کی اننگز کھیلی۔ جواب میں زمان خان نے 42 رنز بنا کر میچ کو کچھ دلچسپ بنایا، لیکن اسٹالینز کی پوری ٹیم 324 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں NTA نیوز اور میں ہوں پلوشا محمود اور میں ہوں حاجرہ رؤف۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔